بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. اس ٹاپک پہ شاید مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر عفان صاحب انہوں نے مزید کچھ باتیں کی ہیں، جس طرح ڈکی ڈکی بول دیا اور کچھ عورتوں کے مجرے دکھا رہے ہیں. ٹاپک ایسا ہے کہ ہمیں بات کرتے ہوئے سوچنا پڑ رہا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کی بھی پرسنل لائف کے بارے میں بات کروں، لیکن جب مارکیٹ میں بات آئے گی، جب سوشل میڈیا پہ آئے گی، کسی کی ویڈیوز چلیں گی، علینا عامر کی بھی انہوں نے پکچر لگائی، پتلو کی بھی یوز کی، اور پھر رجب کو بھی رگڑا، ڈکی کو بھی رگڑا، باقیوں کو بھی رگڑ رہے ہیں. عمران صاحب مجھے بتائیے گا آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جی. ڈاکٹر عفان صاحب ڈاکٹر وسیم صاحب کے ایک پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں آ کے بیٹھتے ہیں. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ڈاکٹر وسیم بہت زبردست بندہ ہے، بہت زبردست بندہ ہے، ڈاکٹر ہے. میں ان کے کلینک پہ بھی گیا تھا، میں نے ان سے ملاقات بھی کی تھی، اور ان کے ہاتھ میں بڑی شفا بھی ہے. یہ میں تھوڑا سا آڈینس کو بتاتا چلوں کہ بڑا پازیٹیو بندہ ہے وہ. اب آپ کنٹینیو کریں. ڈاکٹر وسیم صاحب کے پوڈ کاسٹ میں وہ بیٹھتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ ان سے ان کی مشاورت سے یہ بات کر رہے ہیں یا اپنی بات ان پہ انڈوز کی ہے. وہ بات کرتے ہیں جی کہ رجب بٹ ہو گیا، ڈکی کو ساتھ ہی لفظ یوز کیا، ڈکی ڈکی. یہ بڑا ایک غیر ایتھک بات ہے، ایتھیکل بات ہے. دیکھیں نا، ایک اس لیول کے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی کا نام بگاڑیں ساتھ ساتھ. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارا دن جی اپنے واش روم سے شروع ہوتے ہیں اور بیڈ روم تک جا کے ساری چیزیں دکھاتے ہیں. میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے، وہ دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے ہیں، وہ کیا دکھاتے ہیں کیا نہیں دکھاتے ہیں؟ مجھے یہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ جو آپ کی مسز ہیں، ان کا ایک پورا چینل بنا ہوا ہے، وہ پراپر ایک پوڈ کاسٹ بھی کرتی ہیں، پراپر سارا وہ معاملات کرتی ہیں. جب آپ لوگوں کی فیملیز کو روک رہے ہیں تو آپ کی فیملیز کیوں کیمرے پہ آ رہی ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کیوں کام کر رہی ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈکی کو رجب کو ہم کوئی نہیں کر رہے پروٹیکٹ، لیکن کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. بالکل. وہ بھی ویوز کے چکر میں، آپ بھی ویوز کے چکر میں، وہ بھی پبلسٹی چاہتے ہیں، آپ بھی پبلسٹی چاہتے ہیں. وہ اپنا کام کر کے پبلسٹی لیتے ہیں، آپ ان کے کام کو ڈسکس کر کے پبلسٹی لے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو ڈسکس ہی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کام ختم ہو گیا ہے؟ کیا آپ کے پاس پلیٹ فارم ایسا نہیں رہا کہ آپ اپنی ڈسکشنز کو کر کے تو اپنے معاملات کو چلائیں؟ دیکھیں، اب ہم تجزیہ کرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو بھی مارکیٹ میں بات آتی ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. ایسا بالکل ایسے ہی ہے، ہمارا ایک پروفیشن ہے یہ. اسی طرح آپ کا ایک پروفیشن ہے، آپ خود پیشے سے ڈاکٹر ہیں، پھر آپ کے پاس نالجیبل اتنی اچھی اچھی باتیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر عفان صاحب کے پاس بہت بہت اچھی باتیں ہیں. ان باتوں کے ہوتے ہوئے آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں جی جنگ کے دوران جب بارڈروں پہ آپ کو نور جہاں بننا چاہیے تھا. بھائی آپ کن مردوں کو نور جہاں بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں؟ یہ آپ نے کس چیز کی مماثلت کی ہے؟ یا آپ کے دماغ میں رجب کو لے کے ڈکی کو لے کے کون سی پکچر ہے جو آپ نور جہاں میڈم کا ذکر کر رہے ہیں؟ نور جہاں وہ بنتا ہے جو کوئی اچھے نغمے جانتا ہو، جو اچھے نغمے پڑھتا ہو، ٹھیک ہے. دوسرا، جہاں تک ہے کہ ملک کے حق میں بات کرنا، وہ کرنی چاہیے، وہ ہم سب کو کرنی چاہیے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. رجب بٹ اس نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں اپنی پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں. دیکھیں تو انہوں نے اس چیز کی تعریف کیوں نہیں کی؟ اس چیز کی تعریف کوئی نہیں کی ہے. کہتے ہیں جی کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا. رجب بٹ نے کھلم کھلا بنائی ہے. آپ نے چوکوں میں جا کے اگر بات کی ہے تو بھائی آپ اپنی بات کریں نا، لوگوں کو تو برا نہ کہیں نا. بالکل یہ بات سر. یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ ہے، وہ گھر کا رکھوالا ہے، اپنے گھر کو پالتا ہے، بچوں کو پالتا ہے، والدین کو پالتا ہے، بھائیوں کو پالتا ہے، بہن بھائی کو. کل کے اٹھ کے اپنے بھائی کو یہ بات بول دے کہ میں تمہارے خرچے اٹھاتا رہا ہوں، یہ تو وہ والی بات ہوگی، احسان چڑھانے والی بات ہوگی. تو وہ کہیں گے کیا ہی کس لیے ہے بھائی؟ وہ کہیں گے کس لیے کیا ہے؟ ایک منٹ، ہماری پاک آرمی ہے جس نے پورے ملک کا دفاع کیا ہے، اس نے تو کسی جگہ کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ بھائی فلانے بندے نے نہیں ساتھ دیا، فلانے نے نہیں دیا. بالکل کوئی کہا ہے کسی جگہ پہ؟ کسی جگہ پہ ابھی فلڈ آیا ہوا ہے، اس میں ساری آرمی، ہماری پاک آرمی لگی ہوئی ہے، وہ تو کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہی. تو ڈاکٹر عفان صاحب، اگر آپ سے اللہ نے کوئی اچھا کام لیا ہے نا، تو اس کو اپنی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائیں، لوگوں کو اس میں برا نہ کریں. اچھا، ہمارے آرمی چیف نے تو کبھی نہیں بولا جی سیلاب آیا تھا ہم نے وہاں سے لوگوں کو نکالا ہے. آج بھی سیلاب میں کون کھڑا ہے؟ کون کھڑا ہے؟ وہ کس کے منتظر ہے؟ آرمی کھڑی ہے. آرمی کھڑی ہے. لیکن کوئی ایک بیان آیا ہے کہ جی ہم لوگوں کو سیلاب سے بچاتے ہیں.
دیکھیں آپ کو اگر انہوں نے تمغہ دیا تو وہ انہوں نے ڈاکٹر عفان کو نہیں دیا, وہ انہوں نے ٹک ٹاک پہ کام کرنے والے لوگوں کی طرف سے آپ کو پریزنٹ کرنے پہ تمغہ دیا ہے. بالکل سوشل میڈیا پہ پریزنٹ کیا آپ نے سوشل میڈیا پہ پریزنٹ کیا, جہاں پہ اور بھی بہت سارے کرتے. ظاہر سی بات, اب اگر 1000 بندہ ہے تو 1000 کو تمغہ تو نہیں ملتا نا. صحیح ہے. فلم انڈسٹری ہے یا کوئی بھی ابھی جیسے ایوارڈز ملیں تو ایوارڈ تو کروڑوں لاکھوں میں سے کسی 1 2 10 کو ہی ملنے ہوتے ہیں نا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اچھا میں آپ کی بات سے آگے بات کرتا ہوں. آگے آپ نے بات کی, پھر ان کی ایک اور ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے, ایک وہ کیا نام ہے, مس واو. ہاں مس واو. اب دیکھیں آپ نے نام بھی مجھے یاد کرا دیا. انہوں نے اس کی ساتھ ساتھ پکچر چلا رہے ہیں جس میں ورگل ڈانس کر رہی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کیا ڈاکٹر صاحب کو یہ ڈر ہے کہ میری اکیلے کی ویڈیو لوگ نہیں دیکھیں گے اس لیے میں بےہودہ قسم کی وہ ویڈیو ساتھ لگاؤں؟ اچھا انہوں نے ایک اور کام کیا, جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو میں کہتا ہوں ان کو اچھے لوگ دیکھتے ہیں. انہوں نے نا ان کے دل میں بھی ڈال دیا کہ بھائی یہ آپ اس عورت کو دیکھو. آپ بات میری سمجھ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جی, میں آج سے پہلے مس واو کو نہیں جانتا تھا. نہیں جانتے تھے؟ نہیں. تو دیکھیں نا آپ کو ڈاکٹر عفان نے ملاقات کروا دی ہے نا. بالکل ایسی ہے. یہ ڈاکٹر عفان صاحب آپ نے جانے انجانے میں ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا ہے جو کہ کبھی انہوں نے شاید دیکھا بھی نہ ہو. بالکل ایسا. میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ڈاکٹر عفان کو میڈیکل کے لحاظ سے لیتے ہیں, اچھی باتوں کے لحاظ سے لیتے ہیں, اور وہ یہ لیتے ہیں کہ یار یہ ایک اچھا کام کرنے والا بندہ ہے. آج جب انہوں نے ان کی پوڈ کاسٹ پہ اس لڑکی کی ڈانس کو دیکھا ہوگا, اس کی ڈانس کرتے ہوئی حرکتوں کو دیکھا ہوگا, اور باقی جو کمروں کے اندر کو بےہودہ حرکات ہو رہی ہیں وہ بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, جس میں نیم برہنہ حالت میں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں وہ بھی لگائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو مجھے یہ بتائیں, چھوٹا سا کلپ چلا دو, آگے بات کر لو. بات ختم. میں یہی کر, انہوں نے پورا پراپر ہر کلپ کو ساتھ ساتھ چلایا ہے. اچھا ان کو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ ڈر ہے کہ دیکھیں نا ڈاکٹر وسیم کا پوڈ کاسٹ تھا, ڈاکٹر وسیم نے تو کوئی نہیں لگایا, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. آپ پھر کس لیے لگا رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ ضرورت ہی نہیں ہے. میں یہ آپ دیکھیں, آپ نے آگے بڑی زبردست بات کی. دیکھیں ایک گمان ہوتا ہے نا لوگوں کا, ڈاکٹر عفان صاحب کے حوالے سے بڑا اچھا گمان ہے. ہم بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اچھا کام کریں, لیکن کبھی علینا عامر کو لے کے ڈسکس کرنا, کبھی رجب بٹ کو ڈسکس کرنا, کبھی مسٹر پتلو کو ڈسکس کرنا, کبھی ڈکی کو لے کے ڈسکس کرنا. دیکھیں ڈکی اس ٹائم مشکل کیفیت میں ہے, رجب بٹ ملک سے باہر ہے. ہمارا اسلام ہی نہیں کہتا جو یہاں پہ مشکل حالت میں اس کے اوپر آپ وار کریں. بالکل ایسے ہی. آپ ڈکی باہر آئے نا, آپ اس کے بارے میں جو مرضی بات کریں. بالکل ایسے ہی. ہاں وہ اندر ہے تو آپ اس کو ڈکی ڈکی بول رہے ہیں. دیکھیں کہ اچھا اس سے پہلے آپ کوئی نہیں بول رہے تھے. دیکھیں جی اس نے غلط کام کیا, اگر کوئی بھی اپلیکیشن ایسی یوز کیا وہ اداروں کا اور اس کا معاملہ ہے. اداروں نے اس کو اگر پکڑا ہوا ہے, ادارے انویسٹیگیشن کریں. یہ کیوں نہیں بولا کہ پی ایس ایل میں بھی یہ بیٹنگ ایپ چلتی تھی, کھلاڑیوں کی شرٹوں پہ نام لکھا جاتا ہے, بولو نا پھر. اور بھائی پاکستان میں تو یہ سارے کام اوپنلی ہو رہے ہیں, سارے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھلے, ان پہ بات کرو. ان پہ بات کیوں نہیں کرے؟ شراب بکتی ہے اس پہ بات کرو, بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں اس پہ بات کریں. ڈاکٹر عفان صاحب سے یہ پوچھیں کہ میں ان کو اڈے دکھاتا ہوں. اسلام آباد میں مسجد گری, اس پہ انہوں نے بات کی نہیں. ڈاکٹر عفان صاحب ہر اس ٹریننگ ٹاپک کو کیوں لیتے ہیں کہ جو اچھا اب ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے ساتھ ویڈیو جب ٹھمکوں کی چلے گی جس میں دیکھیں گے عورتیں بےہودہ حرکتیں کر رہی ہیں تو لوگ دیکھیں گے, اور پھر ان آپ کو پراپر لوگ فیملیز میں دیکھتے ہیں. آپ ساتھ جو ویڈیو لگا رہے ہیں وہ فیملیز میں دیکھنے والی ہیں؟ بالکل نہیں ہے. تو کیا ان کو یہ کرنا چاہیے پھر؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کی وساطت سے ان سے یہ بات کہوں گا کہ بھائی جو چیز ہمیں اسلام منع کرتا ہے ہر ایک کو منع ہونا چاہیے, جس کی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے ہر ایک کو کرنی چاہیے. لیکن اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کا عیب دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو. بالکل ایسے ہی. اس کو ایکسپوز مت کرو. میں آپ کو بات بتاؤں, اگر میں نے آپ کو کوئی بات سمجھانی ہے تو میں آپ کو کال کروں گا, آپ کو بلاؤں گا, آپ کے پاس چلا جاؤں گا, آپ کو طریقے سے کہوں گا کہ عثمان بھائی یہ آپ کی بات اچھی نہیں ہے. آپ علینا عامر کو ایسے بھی سمجھا سکتے تھے, آپ رجب کو ایسے بھی سمجھا سکتے ہیں, ڈکی کو ایسے بھی سمجھا سکتے ہیں. ڈکی اس ٹائم مشکل میں, آپ جائیں وہاں پہ جہاں پہ اس نے ایک معافی مانگ چکا ہے کہ میں نے جو میں ویڈیوز بناتا تھا غلط بناتا تھا. اچھا علینا عامر نے کیا بولا تھا کہ آپ سمجھاتے, آپ مجھے ڈیفیم کر کے میری ویڈیو نہ لگاتے. نہ لگانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں, بولا ہے اس نے نا. بالکل بولا ہے. اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں
علینا عامر میں نے بھی اس سے ایک دو باتوں میں بات کی ہیں کہ یار علینا عامر ہے, اس کو یہ شوبھا نہیں دیتا کہ وہ لائیو بیٹھے. علینا عامر کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ لائیو آ کے غیر محرم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. پلس جو ڈانس ہے یہ ہمارا مذہب میں اجازت عمران بھائی ایک منٹ دیکھیں, شادی بیاہ میں بھی ڈانس ہوتا ہے, نہ کرے ڈانس, اچھی بات ہے نہ کرے. لائیو بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی, دیکھیں ہمارا کام ہے سمجھانا, ہم سمجھا ہی سکتے ہیں نا, بس ہم اس کو مار تو نہیں سکتے نا. طنز نہیں کر میں سکتے. ابھی علینا عامر کی ویڈیو اٹھا کے اپنے یہاں پہ لگا دوں, اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دوں. اگر آپ نے کسی کو نشے سے روکنا ہے, یہ تو نہیں کہ آپ پوری مارکیٹ میں بتاؤ گے کہ وہ نشہ کرتا ہے. سر مجھے ایک بندے نے اتنی پیاری بات کی عثمان بھائی, اس نے کہا کہ جس بندے کی خود بیٹی ہے, بہن ہے, اس کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی کی بہن بیٹی پہ انگلیاں اچھالے, اس پہ کیچڑ اچھالے. بالکل صحیح ہے, کتنی پیاری بات ہے, بہت پیاری بات کی ہے. تو یار آج ہم کسی پہ کیچڑ اچھالیں گے, کل 10 سال بعد 15 سال بعد مس واؤ کی آپ ویڈیو لگا رہے ہو, ڈکی کے ساتھ ساتھ آپ اس کی لگا رہے ہو جو ڈکی واش روم دکھاتا ہے, اور ظاہری بات اس کی فیملی کو ٹارگٹ کر لیا نا, فیملی کو رجب کو آپ نے ٹارگٹ کر رہے ہو. اچھا مجھے ایک بات, ڈاکٹر عفان صاحب سے یہ کوئی پوچھے کہ ڈراموں میں جو ہماری بچیاں کام کر رہی ہیں, بہنیں بھی کرتی ہیں, ہماری ماؤں کی عمر کی برابر ڈراموں میں ناچتی ہیں, گانے جو ہو رہے ہیں, ماہرہ خان کی بات کرو نا, وہ جائز ہے سارا, وہ ان کے نزدیک جائز ہے. ڈاکٹر صاحب ان پہ بھی بات کریں نا. سر ویوز نہیں آ رہے نا اس پہ. اچھا اس پہ, اچھا ان کو پتا ہے سر اس ٹائم ماہرہ خان پہ بھی آپ بات کرو ویوز نہیں آنے, فضا علی پہ بات کرو ویوز نہیں آنے. لوگ ان کو کلاس لے لیں گے ان کی. ویوز کس میں آنے, یہی خاص طور پہ یوٹیوبر اور ٹک ٹاکرز پہ. اور میں آپ کو بتاؤں یہ فیملی ولاگنگ یہ ایک ڈائلاگ بن گیا. اور اس ڈائلاگ کو کون لوگ یوز کرتے ہیں, جو رجب سے, ڈکی سے, ان جیسے جتنے لوگوں کی کامیابی سے جیلس ہیں. بالکل ایسے, جو خود تو بننا چاہتے ہیں وہ, لیکن جب بن نہیں پاتے تو پھر اس کے خلاف اگینسٹ ویڈیوز ڈالتے ہیں. بالکل ایسے. ڈاکٹر عفان صاحب کا یہ کیلیبر نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. ان کو لوگ بڑا پازیٹیو لیتے ہیں, ان کو پازیٹیو کام کرنا چاہیے. ان کے پاس 1000 میٹر ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں, ان کو آپ ڈسکس کریں, ہائی لائٹ کریں. زنیر لڑکا ہے, پورے دنیا میں جاتا ہے, پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ جا کے پہاڑوں کی ویڈیو بناتا ہے, لاکھوں میں جاتی ہیں. سر محنت ہے نا, اگلا پازیٹیو کام کرتا ہے. سر اس پہ محنت کر رہا ہے, وہ پہاڑوں پہ جاتا ہے, گھومتا ہے, کچے پکے رستوں پہ جاتا ہے, ڈرون کی ویڈیو بناتا ہے, بیچارہ ایڈٹ کرتا ہے. سر اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. زنیر نے جو رول ادا کیا, آپ کو پتہ ہے سیلاب وہاں پہ بھی وہ گیا ہے جہاں پہ وہ بلوچستان میں وہ پوری گلگت سر میں پہ سب سے بڑا ایوارڈ زنیر کو دینا چاہیے. میں کہتا ہوں وہ اس چیز کا اہل ہے. تو سر دیکھیں زنیر جیسے جو کام کیا ہے, اچھا زنیر نے تو نہیں دیکھا کبھی کسی پہ تنقید کی ہے. نہیں, وہ ہمارے ٹورزم کو پروموٹ کر رہا ہے. یہ جو کام زنیر کر رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ کسی پاکستان کے انفلوئنسر نے وہ کام نہیں کیا. پوری دنیا میں پاکستان کو پروموٹ کر رہا ہے, پازیٹیو چہرہ دکھا رہا ہے پاکستان کا. دیکھیں سر بہت سارے ایسے باقی بھی لوگ ہیں جو پازیٹیو کام کرتے ہیں, ان لوگوں کو ویلیوز دینی چاہیے. ہمارے ہاں ایوارڈ جب لو اپارڈ جیسے بندوں کو دیا جائے گا تو زیادتی ہے. سر لو اپارڈ نے کیا کیا؟ دیکھیں یہ زیادتی ہے, یہ اس نے کیا گیا. اس ٹائم میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے پاکستان میں گھٹیا ترین بندہ ہے جو عورتوں کے نام پہ ویوز لیتا ہے, لوگوں کی بیواؤں کے ساتھ شادی کر کے ان کو یوز کرتا ہے, اس سے پوچھا گیا کہ تم اس سے پیار کرتے ہو, کہتا ہے کہ میں کیوں پیار کروں, مجھے جو اس سے چاہیے تھا وہ مل گیا. وہ فہم چاہیے تھا نا, اس کو پتا تھا یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی ملکوہ ہے. اس حوالے سے جب یہ میرے ساتھ جڑے گی تو پورا پاکستانی دنیا مجھے دیکھے گی, اور وہ اس نے حاصل کر لیا. اس نے مقصد حاصل کر لیا. سر ایک ٹائم تھا اس کی بیوی پردے میں تھی, اب وہ بھی آ گیا باہر. اچھا وہ اچانک پردے ختم ہو گئے. یار تو کیا چیز کیا یار. تو میں ڈاکٹر عفان صاحب کو کہوں گا ایسے لوگوں کو ڈسکس کریں, ایسے لوگوں کو ڈسکس کرو. ہم بھی کہتے ہیں کریں, آپ کا لوگ سنتے ہیں, آپ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے کام کریں. لیکن دیکھیں خاص طور پہ عورتوں کے معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے. بالکل, چاہے وہ مس واؤ ہو چاہے کوئی اور ہو, اس کو اگر آپ نے ڈسکس بھی کرنا ہے تو خدا را ان کی ساتھ ویڈیوز مت چلائیں. جو لوگ نہیں بھی جانتے ان کو بھی آپ بتا رہے ہیں تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ بھی بتایا ہے نے کہ اس کے 8 کچھ ملین فالوورز ہیں. دیکھ لیں سارا کچھ تو آپ ہی بتا رہے ہو, آپ خود پروموشن کر رہے ہو. آپ اس کی خود کہتے ہیں جی میں پروموشن نہیں کر رہا, پروموشن پہلے سے ہوئی ہوئی ہے. نہیں میں مس واؤ ابھی سرچ کرتا ہوں نا, مجھے سیریسلی مجھے نہیں پتا تھا یہ مس واؤ ہے نا. ہاں یہ مس واؤ
یہ میں بھی ان کو سرچ کر دیتا ہوں. دیکھیں اب آپ کے بھی دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ مسٹر واو کو ڈسکس بھی کروں اور دیکھوں بھی. صحیح نا, واقعی 8.5 ملین فالوور ہیں ان کے. اچھا, اور ان کی جو عمریں کے اندر ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں, شاید 7 میاں ہوں گے. بس یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے, بلکہ ڈاکٹر عفان صاحب بہتر جانتے ہوں گے. ڈاکٹر عفان صاحب کے انفارمیشن دے دیں گے. چلیں بہت بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ویورز آپ خود فیصلہ کریں, کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم سسٹم کے خلاف ہیں. یہ سسٹم وہ ہے کہ دوسرے کو گندا کرو, خود ویوز لے لو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.